بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ بھی کہاں تک سنیں گے اور میں بھی کہاں تک سناؤں۔ وطن عزیز کی داستان علم، یقین جانو کہ سال 2 سال سے تقریباً کم و پیش اتنا عرصہ ہوا ہے جب میں انتہائی پاکستان کے بارے میں فکر مند ہوا، تو جب میں الفاظ یوز کرتا تھا تو جو میرے سینئر دوست ہیں وہ مجھے ڈسکریج کرتے تھے کہ یار مایوسی پھیل رہی ہے، مایوسی نہ پھیلنے دیں۔ تو میں بتاتا تھا کہ میں اتنا آپٹیمسٹک تھا کہ میں ہر حالت میں سمجھتا تھا کہ پاکستان جو ہے اوپر جائے گا، چاہے اس کے خلاف کتنی سازشیں کی جائیں، کتنا اس کو سیاسی طور پہ عدم استحکام کا جو ہے شکار کیا جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ میرا ایک نیریٹو جو تھا، جو پچھلے 8 10 12 سال سے تھا، کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اقتصادی بحران کو اور پھر باقی سارے بحرانوں کی ماں ہے، اور کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جہاں سیاسی عدم استحکام ہو۔ چنانچہ یہاں پہ مال بیچا گیا، کرپشن یہ تباہ کر یہ ملک کو، جی فلاں چیز تباہ کر گئی، فلاں چیز تباہ کر گئی، اور غلط طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جاتا رہا۔ آج الحمدللہ میں دیکھے کئی بڑے بڑے دانشور جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ جی اقتصادی بحران جو ہے اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سیاسی استحکام نہ لائیں۔ اب یہاں سے ایک اور بات میں اخذ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے، جہاں کہ ان کا خیال یہ ہے، ہماری اپوزیشن کا اور سارے لوگوں کا، کہ عمران خان صاحب کو نکال دیا تو شاید پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کا مسئلہ اس موقع پہ اس طرح حل ہوگا۔ عمران خان صاحب کو میرا اپنا ذاتی رائے ہے، جو حالانکہ ملک اور ریاست جو ہے وہ بالکل ایک نیزے کی انی پہ ہیں، اور وہ بالکل اپنا جس کو کہنا چاہیے جاں بلب ہے، وینٹیلیٹر کی بھی آخری سٹیج پہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو 2 4 6 مہینے اور دیا اقتدار تو، لیکن باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس اقتدار کو اپنے بوجھ میں زمین بوس ہونا چاہیے۔ یہ اقتدار گھلتا جا رہا ہے، یہ اقتدار پگھلتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ریکو ڈکا کا جو کل فیصلہ، جس کے اوپر وہ ایک کارپوریشن تھی انٹرنیشنل، اس کا نام تھا، تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ یہ رشوت لے کے یا 2 نمبری کر کے ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے گئے، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور اب فیصلہ تو شاید 4 یا 4.5 یا 5 بلین کا ہوا ہوگا، اور یہ ہوا بھی یہ ہے کہ کوئی دسمبر کے اندر شروع میں یہ فیصلہ ہوا، اور ساتھ انہوں نے ہماری بہت ساری جائیدادیں اٹیچ کر دیں، اور انفیکٹ اٹیچ نہیں کری، دسمبر کی شروع میں وہ جائیدادیں لے لی گئیں۔ ان میں سے 2 ہماری بہت ہی قیمتی جائیدادیں تھیں۔ ایک ہمارا روزویلٹ ہوٹل مینہٹن نیو یارک میں تھا، میں خود اس ہوٹل میں کئی دفعہ جا چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی اچھی لوکیشن ہے پورے مینہٹن میں، شاید ہی کوئی ہوٹل ہو جو ہمارے پاس تھا۔ یہ وہی ہوٹل ہے جس کے اوپر پچھلے سال 1.5 سال پہلے زلفی بخاری صاحب کی، انیل مسرت صاحب کی، کئیوں کی نظریں تھیں، اور یہ اس کو ڈسپوز کر کے اور لینا چاہتے تھے۔ شور و غوغا ہوا اور بہت زیادہ اس کے اوپر آہ بکا ہوئی، تو چنانچہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن اللہ کے کوئی اپنا نظام ہے، آج وہ ہوٹل جو ہے پاکستان کے قبضہ سے نکل کے یا پاکستان کی ملکیت سے نکل کے وہ اس کمپنی کی ملکیت میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ نے یہ اس کو اٹیچ کر دیا، جیسے اٹیچ کیے ہمارے 28 ملین پاؤنڈ جو جوبیل میں پڑے تھے پچھلے دنوں براڈ شیٹ کے اوپر، اسی طریقے سے روزویلٹ کے ساتھ۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ پیرس میں ہماری ایک اور قیمتی ہوٹل تھا، سکرائب ہوٹل، وہ بھی اٹیچ کر دیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں قوم سے تقریباً 1.5 مہینے سے زیادہ چھپائی گئی، ایسی جیسے براڈ شیٹ کی چیزیں لیک اٹھانا شروع ہو گئی۔ اب وہ ظاہر ہے جب سامنے آئی تو ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی کل خبر آئی ہے، پرسوں آئی ہے۔ یہ اس سے زیادہ کیا دکھ ہوگا کہ قوم کے احساس جو ہیں وہ ٹکے ٹوکی ہو رہے ہیں، اور وہ بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ خرچ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ان کو جو ہے کسی کو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹی دولت واپس لائیں گے۔ یہ پاکستان کی دولت لوٹ کے اور پاکستان میں ڈاکے ڈال کے یہ پاکستان کی دولت باہر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ وہ دولت ہے جو دن دہاڑے آپ کے سامنے آئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں اقتدار آیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کو اقتدار میں رہنا چاہیے، میں ان بٹوین تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پھر آگے بڑھاؤں گا، لیکن جو بائیڈن کے اوپر چونکہ اقتدار میں آئے تو 3 4 فکریں ضرور کہتا جاؤں، حالانکہ میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ یہ پاکستان کے ہمارے مسائل اتنے گھمبیر اور اتنے گنجلک ہیں کہ ادھر توجہ دینے کو دل ہی نہیں مانتا۔ 2 4 فکریں ضرور کہوں گا کہ جو بائیڈن سے کوئی پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا۔ فورن پالیسی ہے امریکہ کی، جو دنیا کے اندر ان کی وارداتیں ہیں، جو ان کی پوری اپنی ملٹری اور میرین مائٹ کے ذریعے ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ پہ اپنی پریزنس جو ہے، ان کے کوئی 800 بیڑی بیڑے پوری دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، اور ان کے بعد خصوصاً انڈین اوشن میں ساؤتھ چائنا سی اور گلف کنٹریز کے درمیان تقریباً ان کے پاس 7-8 ہزار نیوکلیر بامز اور سارے جو لوڈڈ شپ ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ان کا ایک میری ٹائم ایگریمنٹ ہے۔
تو یہ ساری جو وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جو وہاں پہ پینٹاگون کی پالیسی ہوتی ہے، امریکن پریزیڈنٹ جو ہے کئی دفعہ ان کو اعتراض بھی ہوا ہے افغانستان کی فوجیں بڑھانے پہ، جب جنرل میک کرسٹل نے افغانستان میں فوج مانگی تھی تو وہ دینے پہ رضامند نہیں تھا، اور پھر لڑائی بھی میک کرسٹل کو جانا بھی پڑا کہ اس نے صدر پہ تنقید کی کھلے عام، اور پھر لیکن پھر بھی اس کو 40,000 کی فوج جو ہے بھیجنی پڑی افغانستان میں کہ چلو جی اس کو فورٹیفائی کرے۔ تو جو بائیڈن جو ہے سامنے کچھ کہتا رہے، پالیسی وہی ہوگی۔ انڈیا کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں، اور اس کی تفصیل میں پھر کبھی بتاؤں گا کون کون سے معاہدے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ان کا ایک کلیش ہے، اور انڈیا کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ویزاوی چائنا ہے۔ پاکستان جو ہے، اگر پاکستان کے اندر سٹیبلٹی رہتی ہے تو چائنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو انڈین اوشن کے علاوہ بھی ایک ایسا راستہ ملتا ہے پاکستان کے تھرو، گوادر کے تھرو، جو اس کی آئل کی ترسیل ساری جاری رکھے گا۔ اس موقع پہ پاکستان جو ہے جو بائیڈن سے کوئی توقع نہ رکھے، صرف یہ ہے کہ وہ ہماری جو تکلیف ہے اس کو بڑھائے گا، اور یہ جو حکومت ہے، جو نام نہاد حکومت ہے، اس کو بھی آڑے ہاتھوں لے گا جمہوریت کے نام پہ کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا ٹارگٹ ہمیشہ امریکہ کا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری فوج کو تھوڑا کمزور کرے، اور نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کے اوپر ان کو پیش نظر ہے۔ میں کافی جیسے کہہ رہا ہوں، چنانچہ کوئی پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ سمپل سی بات ہے، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں مزید بڑھیں گے، اور چاہے کچھ کر لیں۔ کشمیر کے اوپر ان کی پالیسی یہی ہوگی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو، لیکن کشمیر جو انڈیا نے ہڑپ کیا ہے وہ اس کے پاس رہنا چاہیے۔ پاکستان کی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہوگا کہ آپ بھی گلگت بلتستان رکھ لیں، اور وقتی طور پہ اس سے کچھ کافی سمجھے۔ یہی میرا خیال ہے کہ ٹرمپ نے مال بیچا، جو ہمارے وزیر اعظم اس کے ساتھ سودا کر کے آ گئے ہوں گے۔ تھوڑا سا یہ درمیان میں ایک ٹکڑا لگانا ضروری تھا۔ اب واپس آ جائیں اس کے اوپر کہ جو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ اپنے بوجھ میں پگھل جائے، اپنے بوجھ میں ڈھیر ہو جائے، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ریکارڈنگ جس کے اوپر 6 بلین کا فائن ہوا ہے، اب اس کے اندر بھی انہوں نے روزویلٹ ہوٹل اور سکرائب ہوٹل جو پیرس میں اس کو لینے کے بعد بھی شاید کچھ بچ جائے، اس کے اوپر سود علیحدہ کچھ پڑ چکا ہوگا، کچھ اور پڑ رہا ہوگا، کیونکہ سیٹلمنٹ کے اندر انہیں اٹیچ کیے، اور جب تک اس کی پیسے ریلائز نہیں ہوتے ان کے اوپر سود پڑتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا، اور انہوں نے جس کو کہنے پاکستان کی چولہے لا جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے تقریباً کچھ 7 سے 8 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر براڈ شیٹ کے اوپر ان تحقیقات کرائی۔ میں نے پہلے کہتا تھا کہ براڈ شیٹ کو لیک کرنے کا یا سامنے لانے کا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں شاید پارٹی فنڈنگ کو آگے بڑھاؤں گا، اور پارٹی فنڈنگ کیس کو میں براڈ شیٹ کی موجودگی میں آ جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اب یہ دونوں جو ہیں، جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچنے کو ہیں، یہ کسی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو واردات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ کا معاملہ ادھر آ چکا ہے، ادھر انہوں نے براڈ شیٹ کے اوپر اپنے طور پہ گھنگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک کمیشن بنا دیا ہے۔ کس کی سربراہی میں؟ عظمت سعید صاحب کی، سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کی اب جغرافیہ دیکھ لیں، یہ موصوف جو ہے جب اس سے ہمارا معاہدہ ہو رہا تھا براڈ شیٹ والوں سے 2000 میں، تو یہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے معاہدے کے دوران شریک رہا ہو، یہ ڈپٹی تھے اور ان کا شاید انچارج آدم تھا، یہ اس وقت ایک گروپ چل رہا تھا ایک خاص قسم کے لوگوں کا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عظمت سعید صاحب جب وہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ بلیک لا ڈکشنری کی جو کوڑی لائے تھے پاناما کے لیے نواز شریف صاحب کو 3 ٹائم پرائم منسٹر کو، اور جن کو سپریم کورٹ نے یہ سوچا کہ ہم نے ہر صورت میں پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا، وہ پہلے یوسف رضا گیلانی کو بھیج چکے ہیں، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اس سے پہلے خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کر چکے ہیں 1953 میں، اور یہ اس میں ایڈ اینڈ بیٹ رہتے ہیں، کیا عزت رہتی ہے کیا نہیں رہتی، ان کی قبروں کے اوپر کیا لکھا جائے گا، کون کون سے قطبے ہوں گے، اس کو مارے گولی کی طرف۔ لیکن یہ جو وارداتیں پاکستان کے ساتھ کر کے گئے، یہ پاکستان ہی نہیں بھگت رہا ہے، ریکارڈنگ کو کوئی ہو۔ پاناما کے اوپر بھی جو جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے کہا یہ جے آئی ٹی کے اندر انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے 800 ارب روپے کے ایسٹس لوکیٹ کیے ہیں، اور جے آئی ٹی جس کو ہم نے نہیں مانا یا اس میں سے یہ نہیں تلاش کر سکے کہ نواز شریف صاحب اس کے اوپر سزا دی جائے۔ ہوا کیا، جے آئی ٹی کے اوپر بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ صرف اتنا ہوتا رہا کہ جی انہوں نے اس کے عکس میں یہ بلیک لا ڈکشنری کے اوپر عظمت سعید صاحب نے ان کو نااہل کرا دے دیا۔ پھر ان کی اگلی واردات یہ ہے کہ یہ شوق خانہ کے بورڈ پہ ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اس بات کو چھوڑیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے ہیلوسینیشن اور سائیکوسس کا شکار ہے۔ یہ ہیلوسینیشن سائیکوسس کوئی بہت زیادہ کوئی فزیکل بیماری نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بڑے لوگوں کو ہو جاتی ہے، جس کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، اور جس بات پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت سے دور ہوتی ہے۔ عموماً جو ماضی کے اندر جن لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، ان کا جب نفسیاتی جائزہ لیا گیا تو ان کے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ وہ ہیلوسینیشن کا سائیکوسس کا شکار ہو گئے، اور وہ اپنے بارے میں ایک ریالٹی جو ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے، یہ عموماً ان لوگوں کو سٹریس کے اندر ہوتی ہے۔
اچھا اب یہ عمران خان صاحب جنہوں نے عظمت سعید صاحب کو بنایا اپنی اس کے لیے، اور یہ پھر ان کا اپنا جو نظام ہے کہ اپنی ان کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے، اور جس کے بعد ہمارے لوگ جو اس کو بڑے تم تراک سے لے کے ہیں کیا بنے گا یا کیا نہیں بنے گا، لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے پاس عظمت سعید صاحب کہ شاید باقی تو کیریئر پہ کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے، لیکن یہ بات کہ وہ یہ سارے لوگ ایک خاص ہائی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ یہ وہی ہائی سوسائٹی ہے جس میں ارشد ملک جو ہے ان کی ویڈیو بنی تھی، اور جو ہائی سوسائٹی کی عادتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی عادتیں ایک طرح کی بڑی مشترک ہیں۔ اب اس طرح کے بن کے آپ صرف اس کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتے ہیں براڈ شیٹ کے اوپر، یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا یہ کٹا کھل چکا ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہ کرائم عظمت سعید سے، کیونکہ ہونا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی حمود الرحمان نہیں ہے کہ آپ نے حمود الرحمان سے جب کمیشن رپورٹ بنوائی بشی پاکستان کے لیدی کے اوپر تو ایک سائزیبل جج تھا، اور حمود الرحمان سے جو ہے جو کچھ ان کا تھا وہ اس کو سامنے لا ہی نہیں سکتے تھے، کہ انہیں پھر کھل کے بتایا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور ایک ایک کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں کہ انہوں نے آج تک رپورٹ اسے دبائی ہوئی ہے کہ جب ہوئے گا تو کسی کا ٹرائل نہ ہو جائے، اور جن کا ٹرائل ہوگا وہ نہیں چاہتے کہ چاہے مشرف نے کوئی واردات کیا ہے، چاہے ایوب خان نے کیا ہے، چاہے یحییٰ خان نے کیا ہے، چاہے کسی اور نے کیا ہے، کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی، اور یہ ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ بند نہ ہو جائے جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف ہم نے وارداتیں کرنی ہے۔ پاکستان جائے بھاڑ میں، پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے، ہم ہضم کر گئے، کشمیر چلے گیا ہم ہضم کر گئے، ہم یہ پاکستان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو چنانچہ یہ کچھ ہونا ہے، اگر ان کے اندر کچھ سنسیریٹی ہوتی، کوئی بات ہوتی، تو جسٹس وجیہ الدین جو تحریک انصاف کے اپنے ہیں یہ ان کو دے دیتے، کمیشن کا ہیڈ بناتے، براڈ شیٹ پہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اور جج اس طرح رہ گیا ہے جو کہ جرت بھی ہو جس میں، جو پاکستان کا سپریم کورٹ کا 3-4 سال چیف جسٹس بن سکتا تھا، لیکن مشرف کا پی سی او نہیں لیا تھا، وہ اتنا غیرت مند اور اپرائٹ جج ہے۔ آج بھی بات ہے کوئی کسی کے خلاف جائے، کسی کے حق میں جائے، وہ سچ بات کہنے والا ہے۔ بنائیں براڈ شیٹ کا، اس کو ہیڈ نہیں بنائیں گے، یہ تو نے بنایا جی 2 افسر ہو جائے گا، اور جیسے اسکروٹنی کمیٹی بیٹھی ہے جو الیکشن کمیشن کی عمران خان کے فنڈ کی اسکروٹنی کر رہی ہے، جیسے کہ نیوکلیر راز نہیں لے کے بیٹھے ہوتے فارمولہ اور اس کو نیک آؤٹ کرنا۔ اس صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ جب تک یہ تحقیق کرائے گا اتنی گالیاں پڑتی جائیں گی، کیس الجھتا جائے گا، اور الجھنا چاہیے جب تک کہ جن لوگوں نے براڈ شیٹ کے بارے میں، براڈ شیٹ کے اوپر پاکستان کو 8 ارب کی تھوک لگائی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے اوپر باقی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، ہر اس کے پیچھے نکلا ہے۔ میں عدالتی کارروائیوں کے پیچھے پس پردہ کئی حقائق جانتا ہوں، میرا خیال ہے کسی میں وہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے عدالتی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ریٹن وہ کہا گیا، اور میں نے ایسی ڈاکومنٹس دیکھی ہے کہ جس کے اندر ججز کو لکھ کے کہا گیا، کس کو مائٹی سپریم کورٹ کو کہا گیا، اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، اور اپنے فیصلوں کے بارے میں جو نعرے لگا چکے تھے دوسرے چوتھے دن پیچھے ہٹیں گے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ریکارڈنگ کے پیچھے، چودھری افتخار صاحب کے فیصلے کے پیچھے یہی لوگ ہوں گے جو آج ہر فیصلے کے پیچھے ان کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیس کے پیچھے جو فیس نظر آتا ہے نا، یہ وہ فیسز ہیں جنہوں نے پاکستان کا چہرہ کالا کر کے رکھ دیا، بلکہ پاکستان کو تباہ برباد کر دیا۔ سن تو رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ آواز پہنچ جائے گی۔ کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کون ہے؟ آخر میں صرف یہ ہے کہ اب ریکارڈنگ کا فیصلہ ہو جائے، پاکستان کی اکانومی کو کتنا انہوں نقصان پہنچائے گا، پاکستان کتنا برباد ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب جن لوگوں کے ہاتھ پہ ہمارا خون ہے داستان ان کو اتر چکے ہیں، اب ان کے ہاتھ ننگے ہیں، اور جن خنجر سے وہ پاکستان کو چھلنی کر رہے ہیں اس کے اوپر فنگر پرنٹس ہے۔ میرا خیال ہے کہ چاہے پی ڈی ایم سمجھوتا کر لے، پیچھے ہٹ جائے، کوئی اور پیچھے ہٹ جائے، جے مان نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ انقلاب فراز سے لے کے اور عرب سپرنگ سے لے کے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم کو انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا، اس لیے تو یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ اب ان کو جہاں سے خطرے کی گھنٹی ہے وہ عوامی غصہ، غیظ، غضب جو ہے، جب یہ پاکستان کے اندر مزید خرابی ہوگی، بھوک، ننگ، افلاس، بے روزگاری آئے گی جو مقدر ہے، تو ان کے بہانے سے یہ بجلی کی قیمت بڑھائی ہے تو بھی اس کے لیے وہ جو بیٹھے تھے جیک اینڈ جیل، جو پچھلی حکومت نے مائنز بچھا دی، یہ ساری چیزیں صحیح حاصل ہوں گی، اور وہ وقت آیا چاہتا ہے، اور بچو اس وقت سے جو کہ بالکل تمہارے سروں میں منڈلا رہا ہے،
اور پاکستان کے عوام سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار ہو چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ.